أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. سورۃ البقرہ آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. انہیں حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حروف علادہ علادہ کر کے پڑھے جاتے ہیں، باقی حروف جوڑ کے پڑھے جاتے ہیں اور ان کو علادہ علادہ کر کے پڑھا جاتا ہے. حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں. علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی نے ان کے بارے میں لکھا ہے، سر بین اللہ و رسول. یہ حروف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں. عام لوگوں کو ان کا معنی پتہ نہیں. راز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان. اور یہ بھی علامہ محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کامل پیروی کرنے والے ہیں، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے بعد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے اولیاء کرام کو سرکار کی بارگاہ سے ان علوم کا فیض عطا فرما دیتا ہے. لیکن حقیقی بات وہی ہے جو انہوں نے پہلے لکھی کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہیں. آگے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، دور کے لیے آتا ہے. کتاب تو ہمارے سامنے ہے، قریب ہے، تو پھر ذالک نہیں، یہاں پہ تو ھذا آنا چاہیے تھا. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ذالک یہ اس لیے فرمایا گیا، کتاب کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ بظاہر تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہ کتاب ہے جو خالق کائنات نے اپنی بارگاہ سے نازل فرمائی ہے. بلند رتبہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کے اندر کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اپنی ناقص عقل کی وجہ سے شک ہوا، اس لیے دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا. اگر تم شک میں ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا. قرآن میں کوئی شک نہیں، لیکن لوگوں کو اپنی ناقص عقل کی وجہ سے شک کا گمان گزرا ہے، تو ان کی ناقص عقل کا قصور ہے. اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، قرآن میں شک نہ ہونا، اس پر ایمان اس وقت کامل ہوگا جب حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار کے صحابہ
ان میں سے کسی کے اندر شک اور کسی کے اندر معاذ اللہ کمی کا وہم ذہن میں نہ آئے۔ اگر حضرت جبریل امین ان کے بارے میں شک کیا جائے گا، جبریل قرآن رب سے لینے والے ہیں، ان کے بارے میں شک کریں گے، قرآن پر ایمان کا عمل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح جبریل امین نے لیا ہے اسی طرح بغیر کسی کمی بیشی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے۔ نہ حضرت جبریل امین کے لانے میں شک ہو سکتا ہے اور نہ ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام جبریل امین کے واسطے سے قبول فرمایا، ان کی ذات میں شک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی کے متعلق شک کا گمان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صحابہ نے جیسا سرکار سے سنا ویسا ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ان تین ہستیوں میں سے کسی ایک کے متعلق بھی اگر وہم ہوگا شک کا تو پھر قرآن پر ایمان کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات، قرآن کی یہاں عظمت بھی معلوم ہوئی۔ دنیا جہان کی کتابیں آپ پڑھیں، جس مصنف نے کوئی بھی کتاب لکھی ہے وہ شروع میں پیش لفظ یا شروع میں آغاز میں لکھ دیتا ہے کہ تمام تر احتیاط کے باوجود اگر میری کتاب میں کوئی غلطی، کوئی کمی رہ گئی ہو اور پڑھنے والا اگر اس سے آگاہ ہو جائے تو مجھے بتا دے تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کر دی جائے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری لکھی ہوئی کتاب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ بڑی بڑی کتابوں میں ہزارہا خامیاں نکل آتی ہیں، اس لیے ہر مصنف شروع میں لکھ دیتا ہے کہ ہم نے کوشش کی کوئی کمی نہ رہ جائے، لیکن اگر پھر بھی پڑھتے ہوئے کوئی کمی نظر آئے تو ہمیں اس سے آگاہ کر دیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کر دی جائے۔ پوری دنیا میں یہ قرآن واحد کتاب ہے جس کو کھولو تو پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، بلکہ پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ قرآن ہر قسم کے شک شبے سے پاک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، آپ نے کتاب لکھی الرسالہ۔ الرسالہ کتاب آپ کے شاگردوں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں پڑھی، اور جب بھی پڑھی کوئی نہ کوئی غلطی اس سے آپ کو آگاہی ہوئی، آپ نے فرمایا اس کی جگہ یہ لکھ دو، اس میں یہ تبدیلی کر دو۔ جتنی بار پڑھی گئی کسی نہ کسی غلطی سے آپ آگاہ ہوتے گئے، اور آخری بار آپ نے فرمایا شافعی کی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو، اگر یہ اعزاز کسی کلام کو حاصل ہے تو رب کے کلام کو حاصل ہے، جس کو 1000 بار بھی پڑھا جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ہم نے قرآن کو کتاب ثواب سمجھ لیا ہے، اس میں شک نہیں کہ قرآن میں ثواب کو اللہ رب العزت نے ایک ایک حرف میں ثواب کے ڈھیروں خزانے رکھے ہیں۔ 1 ارب پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن اگر پڑھا جائے ثواب ملتا ہے، لیکن ہم نے صرف کتاب ثواب سمجھ لیا ہے۔ یہ پہلی آیت ہمیں بتا رہی ہے یہ محض کتاب ثواب نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کو اگر پڑھنا ہے تو اس نقطہ نظر سے ہدایت کا خزانہ اس کے اندر موجود ہے، اور غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی وہ دولت ہمیں عطا فرما دے۔ ہم نے قرآن صرف ایصال ثواب کے لیے رکھا ہے، کوئی مر جائے تو بعد میں ایصال ثواب کیا جائے، کسی کی روح نہ نکل رہی ہو سورہ یاسین پڑھی جائے تاکہ جلدی آسانی سے اس کی روح نکل جائے، یا عدالتوں میں معاذ اللہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ دیا جائے۔ یہ قرآن کے نزول کے مقاصد نہیں ہے، اگرچہ ایصال ثواب بھی برحق ہے۔ سورہ یاسین کے بہت سے فضائل ہیں، اور یہ بھی فضیلت ہے اگر حالت نزع میں کوئی اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جائے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ایصال ثواب بھی برحق، سورہ یاسین سے مشکلیں بھی دور ہوتی ہیں،
لیکن یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں ہے. قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. پروردگار عالم فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل فرمایا کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور جو اہل عقل ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ ہے نزول کا مقصد. 1400 سال گزر گئے، آج تک جو مقصد نزول ہے اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی ہے. آیات میں غور و فکر کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو سمجھنے کی کوشش کرے گا. اور پھر نصیحت کون قبول کرے گا؟ اولو الالباب، جن کو اللہ رب العزت نے عقل کی دولت عطا فرمائی ہے. ہم کہتے ہیں سب سے بڑا عاقل وہ ہے جو دنیا میں بہت زیادہ تیز ہو، پیسے سے پیسہ کمانا جانتا ہو، دنیا میں دوسروں کو دھوکہ دینے میں ماہر ہو. لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے اصل عقل مند وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت جسے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے وہ اصل عقل مند ہے. نزول کا مقصد آیات میں غور و فکر اور پھر اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. تو پہلی آیت میں یہ بتایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. قرآن مجید کا یہ وصف بیان فرمایا یہ کتاب لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جو نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. اگرچہ قرآن مومن اور کافر ہر شخص کے لیے دعوت اس کی عام ہے. سورہ بقرہ کی آگے دوسرے سپارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. پہلی آیت میں فرمایا ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اسی صورت میں آگے چل کے فرمایا ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. علماء تفسیر نے لکھا ہے حقیقی نفع قرآن سے وہی حاصل کرتے ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اس لیے پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کون ہے؟ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ علماء تفسیر نے بہت سی اس کی تشریحات کی ہیں. لفظی معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، جس چیز سے ڈر ہو. اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ یہ ہے نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہ، بے حیائی کے کام، ان سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑنا، فرائض کو ادا کرنا. اور اس کی ایک جامع تعریف یہ کی گئی کہ تقویٰ یہ ہے تیرا رب تجھے وہاں سے کبھی غیر حاضر نہ پائے جہاں اس نے حاضر ہونے کا حکم دیا، اور وہاں کبھی موجود نہ پائے جہاں جانے سے اس نے منع فرمایا ہے. یہ تقویٰ کی ایک جامع تعریف ہے کہ اللہ رب العزت تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے، اور اس جگہ سے کبھی غیر حاضر نہ پائے جہاں اس نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے. اس تاریخ کو سامنے رکھ کے ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں. کیا ہم ہر وقت وہاں موجود ہوتے ہیں جہاں رب نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے؟ اور کیا وہاں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جہاں اس نے جانے سے منع کیا ہے؟ اگر یہ وصف ہم میں پایا جاتا ہے تو پھر تقویٰ کا ایک درجہ الحمدللہ ہمیں حاصل ہے. اور اگر نہیں پایا جاتا تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے. قرآن تو ہدایت دیتا ہی متقین کو ہے، اگر ہم میں یہ تقویٰ کا وصف نہیں پایا جاتا پھر ہم ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ اور جن کو تقویٰ اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے، پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں ان کی عظمت و شان کو بھی بیان فرمایا. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کیا کرو. اگر یہ تقوی اختیار کرو گے اور زبان کی حفاظت کرو گے، اللہ رب العزت کیا انعام عطا فرمائے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو سنوار دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ رب العزت اسے عظیم کامیابی عطا فرما دے گا۔ اور حضرت عطیہ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہو سکتا جب تک وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے چھوڑ نہ دے۔ مطلب یہ ہے جائز چیز کے ارتکاب سے ممنوع چیز تک نہ پہنچ جائے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے میں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا میری شان یہ ہے میں اسے بخش دوں گا۔ آج کے اس دور میں یہ تصور اگر پختہ ہو جائے کہ میرے والد مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے سامنے ایسا کام نہیں کرتے جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں، استاد دیکھ رہے ہیں ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے استاد ناراض ہوتے ہیں، میرے مرشد مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے ایسا کام نہیں کرتے جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا جب کسی کی عظمت ذہن میں بیٹھ جاتی ہے پھر اس کے سامنے ایسا کام نہیں کیا جاتا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی عظمت اتنی ہمارے دل میں بیٹھ جائے پھر ہم ایسا کام کبھی نہیں کر سکتے جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ یہ کام ہوتے ہی اس وقت ہے جب یہ عقیدہ پختہ نہیں رہتا۔ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ اگر دیکھے ہم اپنی حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتے ہیں، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ کیمرے میں محفوظ ہو جائے اور بعد میں میرے لیے یہ پریشانی کا سبب بن جائے۔ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے یہ تصور ذہن میں ہو کتنے محتاط ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے اللہ وہ ہے، کیمرہ تو کبھی بجلی بند بھی ہو سکتی ہے، کبھی وہ خراب بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی حرکت ہو جو کیمرے کی آنکھ سے بھی بچ جائے، لیکن رب وہ ہے واللہ بصیر بالعباد، اللہ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان پختہ ہو جائے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے پھر گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کا تصور بھی ذہن میں نہیں آتا۔ یہ قرآن مجید کی ابتدائی آیات میں اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا قرآن سے حقیقی نفع وہی حاصل کرتے ہیں جن کو تقویٰ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی کون ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان نام ہے ماننے کا، اور ماننا علم سے ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو کسی چیز کے متعلق علم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس چیز کو مان نہیں سکتے۔ تو ایمان نام ہے ماننے کا۔ متقین کی پہلی صفت یہ بیان کی وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب تک غیب کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مانیں گے کیسے؟ مانیں گے نہیں تو ایمان کامل کیسے ہوگا؟ قرآن حکیم کی ابتدائی آیات میں مومن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا آج کل تو لوگوں کو اس میں بھی شبہ ہوتا ہے کہ انبیاء و اولیاء کو غیب کا علم ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت کی عطا سے ہے۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ متقی اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک اسے غیب کا علم نہ ہو۔ بغیر غیب کے علم کے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کچھ علم غیب کا وہ ہے جو ذاتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور بغیر اس کے بتائے کوئی نہیں جانتا۔ اور جہاں مخلوق کے لیے علم غیب کے اظہار کا ذکر ہے وہاں اللہ رب العزت کی عطا سے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کے المفلحون تک اللہ رب العزت نے مخلص مومنوں کے بارے میں جو ظاہری باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں ان کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد دو آیتیں ان لوگوں کے بارے میں
جن کو کافر کہا جاتا ہے، کفار، ان کے متعلق، اور 13 آیتیں آگے منافقین کے بارے میں ہیں۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو، ہم اپنے حواس سے اس تک نہیں پہنچ سکتے، دیکھنے سے، چھونے سے، چکھنے سے، عقل سے ہم اسے معلوم نہ کر سکیں۔ پھر غیب کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی وہاں یہی مراد ہے۔ اور دوسرا وہ جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام، گزشتہ قوموں کے احوال، قیامت میں ہونے والے واقعات کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے۔ اور جہاں غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور علماء تفسیر نے لکھا ہے قائم کرنے سے مراد یہ ہے ہمیشہ پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، ظاہری باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے ظاہری حقوق کیا ہے؟ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات کا خیال رکھا جائے، ان چیزوں سے بچا جائے جن سے نماز فاسد ہوتی ہے، مکروہ ہوتی ہے۔ جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں نماز کے متعلق یہ ساری باتیں تفصیل سے بیان ہو چکی ہیں۔ اور باطنی آداب نماز کی یہ ہے، دل کو ہر غیر کے خیال سے پاک کر کے ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز میں مصروف ہو جائے۔ نماز قائم کرنے کا قرآن مجید نے متعدد مقامات پہ حکم دیا، نہ پڑھنے کی بہت زیادہ وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مقام پہ جو نماز نہیں پڑھتے، خالق کائنات نے ان کا ذکر منافقوں کے ذکر میں کیا ہے۔ ارشاد فرمائے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ منافق اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ریاکاری کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ جو نماز میں سستی کرے، منافقوں کے زمرے میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں ان کا حشر کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے نماز پر ہمیشگی اختیار کی، قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، نہ اس کے لیے نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے۔ قیامت کے دن اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک ہی حدیث جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ یہ جو بڑے بڑے کافر ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب آپ اندازہ فرما لیں کتنی سخت وعیدیں ہیں، اور ہماری غفلت اور سستی کا عالم کیا ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہیں، ہوٹل آباد ہیں۔ ہمیں حکم ہے بازار دیر سے جاؤ، جلدی واپس آ جاؤ، مسجد میں جلدی آؤ اور دیر سے واپس جاؤ۔ ہم مسجد میں اس وقت آتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے میں 1-2 منٹ رہتے ہوں، بلکہ بعض تو ایسے بد نصیب ہیں باہر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں جب کھڑی ہو جائے گی جماعت پھر جائے گی۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی اپنی فضیلت ہے، اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے ایسے بھاگتے ہیں جیسے قید سے چھٹی مل گئی، رہائی مل گئی ہے۔ حالانکہ مومن کا تقاضا، مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں جلدی آئے، دیر سے جائے، بازار دیر سے جائے اور جلدی آئے۔
بازار وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے غضب کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے کہ بازاروں میں گناہ زیادہ ہے۔ مسجدیں وہ جگہ ہے جہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رحمتوں کا نزول ہو وہاں ہم جائیں نہ، جہاں شیطان کی طرف سے لعنتیں برس رہی ہوں وہاں سے ہم آنے کا نام نہ لیں، تو ظاہر ہے پھر دل کو سکون کیسے ملے گا، رب کا قرب کیسے حاصل ہوگا۔ اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ خرچ کرے، خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، اپنی ضرورتیں بھی پوری کرے، رب کی مخلوق کی بھلائی میں بھی اپنا مال خرچ کرتا رہے۔ خالق کائنات نے اعتدال کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھ، نہ پورا کھول دے کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھا رہ جائے۔ اور دوسرے مقام میں فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، لَمْ يُسْرِفُوا، حد سے نہیں بڑھتے، وَلَمْ يَقْتُرُوا، کنجوسی بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا کام ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، اعتدال سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آگے آل ایمان کا ایک وصف بیان کیا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومن مراد ہیں جو اپنی کتاب پر بھی اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی باقی وحی جو صحف کی صورت میں ہے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے مراد قرآن پاک اور نبی کریم علیہ السلام کی پوری شریعت مراد ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا مومن پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ لیکن یہاں فرق یہ ہے، گزشتہ کتابوں پر اجمالی ایمان، قرآن حکیم پر تفصیلی ایمان یہ لانا ضروری ہے۔ ہم پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، قرآن حکیم پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور یہاں سے عقیدے کا ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا۔ ایمان لانا ہے جو کتاب قرآن سے پہلے اتری، جو وحی قرآن سے پہلے اتری، اور پھر جو وحی قرآن کی صورت میں نبی کریم علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن کے بعد نہ وحی اتر سکتی ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، اور نہ ہی قرآن کے بعد کسی کتاب پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ قرآن اور قرآن سے پہلے جو کتابیں اتری ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے عقیدہ ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ وحی کا نزول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی وحی آ سکتی ہے، نہ کوئی نئی شریعت آ سکتی ہے۔ قیامت تک نبوت نبی کریم علیہ السلام کی، رسالت آپ کی، اور قرآن اللہ رب العزت کا آخری کلام ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کافر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج میرے سر کی زینت بنا دیا ہے۔ اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آگے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا آخری وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ صفات پائی گئی وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی بھی ہدایت پر ہیں، یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا اصل کامیاب وہ ہے جس کو اللہ رب العزت
ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے، نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اور ہدایت کا منبع، مرکز قرآن حکیم ہے۔ جن کو اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ فلاح بڑا جامع لفظ ہے، اذان میں بھی یہی کلمہ ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو فلاح کسی ادھوری اور نامکمل کامیابی کو نہیں کہا جاتا، بلکہ دونوں جہاں کی مکمل کامیابی کو فلاح کہا جاتا ہے۔ فلاح حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی، مسجدوں میں حاضری، قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن حکیم کو پڑھنا اور سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اگر ان چیزوں کو اختیار کیا جائے گا، اللہ رب العزت فلاح کی دولت عطا فرما دے گا۔ تفصیل پروردگار عالم نے سورہ مومنون 18ویں سپارے کی ابتدائی آیات میں بیان فرما دی، قد افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح پا گئے۔ اب وہ کون ہیں؟ آگے پھر ان کے اوصاف کو بیان کیا کہ جو نمازوں میں خشوع کرتی ہیں، اور بہت سے اوصاف بیان فرمائے، اور آخر میں فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جن کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں گی، یہی فردوس کے وارث ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ فلاح وہ دولت ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت جنت عطا فرماتا ہے، صرف جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ اوصاف ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم قرآن حکیم کے ساتھ سچا ربط اور تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں متقین اور اہل ایمان کے اوصاف کو بیان کیا، آگے دو آیتوں میں جو کافر ہیں اللہ رب العزت نے ان کے متعلق بیان فرمایا، اور اس کے بعد 13 آیتیں ہیں منافقین کا ذکر ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ ان کے متعلق ذکر ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پروردگار عالم جو سنا سنایا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مالک ہمیں ایمان کامل کی سعادت نصیب فرمائیے، تقوی کی دولت عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم ہمیں کامیابی اور فلاح کی دولت عطا فرمائیے، ہدایت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے۔ قرآن حکیم کے ساتھ سچا تعلق، سچا ربط پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اپنے کلام مقدس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرمائیے۔ جتنے لوگ قریب و دور سے درس قرآن میں شرکت کے لیے آئے، پروردگار عالم ایک ایک قدم پر ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اپنی شان رحمت کے مطابق ان کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائیے۔ سب کے جان و مال میں، عزت و آبرو میں، ایمان میں برکتیں اور ترقیاں نصیب فرمائیے۔ پروردگار عالم دارین کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ و معمون فرمائیے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی خیر اور بھلا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك